اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس لیے آپ حضرات حفاظ قرآن کرام عالم دین کی قدر کیا کریں. کم سے کم یہ سمجھیں کہ سینے میں قرآن بسائے ہوئے ہیں. قرآن کی حفاظت بھی ایک طریقے سے ہو رہی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فمن اکرمہ فقط اکرمنی، جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے گویا کہ میری عزت کی. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، کار ثواب کے لیے، کار خیر کے لیے آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کو دیں، آپ ان کی اجرت دیں، کیونکہ مسجد میں سوال کرنا کسی کے لیے بھی حرام ہے. چاہے وہ میں ہوں، چاہے کوئی مفتی صاحب ہو، چاہے کوئی قاضی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، مسجد میں اس کے خود کے لیے سوال کرنا یہ حرام ہے. اس لیے میں بڑے مؤدب انداز میں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنے امام جس کے پیچھے آپ نے تراویح پڑھی ہے ان کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ان کا بھی ایک حوصلہ بلند ہو کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس انداز کے ساتھ اس سال ہم نے قرآن سنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بھی اچھا قرآن سماعت کو جو ہے سنائیں، تاکہ ہمارے سامع حضرات کو بھی پورا ثواب ملے. اس لیے کہ جب انسان قرآن صحیح پڑھے گا، اچھے انداز میں پڑھے گا، خوش ہو کر کے پڑھے گا، تو اس کا انداز الگ ہوگا. ایک ہوتا ہے بے من سے پڑھنا، ایک ہوتا ہے دل لگا کر کے پڑھنا. دل لگا کر کے جب حافظ قرآن پڑھے گا تو یقین جانو کہ اس کے زبر زیر حرف ایک ایک حرف پر آپ کی نظر ہوگی، آپ کے کانوں سے ٹکرائیں گی. تو یاد رکھو کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عام حالات میں ملا کرتے ہیں اس کا ثواب. تو رمضان المبارک میں جبکہ 70 گنا ثواب بڑھ جایا کرتا ہے، تو آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اسے مثال کے طور پر ہم نے الف لام میم پڑھا، آپ نے سن لیا. قرآن کی تلاوت کی غرض سے اگر کسی نے الف لام میم کہا تو یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو الف پر 10 نیکی عام دنوں میں، اور رمضان میں 70 گنا کا ثواب بڑھا دیجیے آپ. تو آپ غور کریں کہ اس میں 3 حرف ہوئے، صرف الف لام میم پر آپ کو کتنا ثواب ملا. اور صرف ثواب ہی نہیں بلکہ آپ کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے. اور جس جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں. آپ اب تک جو 10 رمضان تک آپ نے تراویح سماعت کیا ہے، گویا کہ اللہ کی رحمتوں کی بارش میں کھڑے ہو کر کے قرآن آپ نے سماعت فرمایا ہے، اور یہ آپ نے ایک سنت مؤکدہ ادا کیا ہے. رمضان المبارک میں تراویح کی شکل میں ایک ختم قرآن، یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. اور اگر آپ صرف ختم قرآن سننے کے لیے آئے تھے تو ان لوگوں کی تو تراویح ہو گئی. لیکن اگر کوئی سنت مؤکدہ جو تراویح ہے اگر اس کی ادائیگی کے لیے مسجد میں خانہ خدا میں آ رہا تھا تو ابھی ان لوگوں کی تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ جب تک چاند نظر نہ آ جائے اس دن تک، اس رات تک جو ہے تراویح سنت مؤکدہ ہے، معاف نہیں ہوگی. صرف آپ نے صرف قرآن سنا ہے وہ سنت مؤکدہ ادا ہوئی ہے. تراویح کی سنت مؤکدہ 29 رمضان یا 30 رمضان چاند دیکھنے تک جو تراویح ہوتی ہے وہاں تک سنت مؤکدہ ہے. اس لیے ختم تراویح کے بعد دوسری جماعت میں بھی یہ الحمد للہ کی صورت سے تراویح 20 رکعت قاری صاحب پڑھائیں گے. اس لیے خوف خدا اگر ہے، اللہ کی رضا آپ چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ آ رہے تھے، تو یقین ہے مجھے کہ وہ حضرات کبھی بھی مسجد سے محروم نہیں ہوں گے، دور نہیں جائیں گے. وہ اپنے 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے آج بھی آئے ہیں، کل بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چاند رات تک آتے رہیں گے. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. آئیے دعا کر لیں، پھر اس کے بعد مصافحہ کا سلسلہ شروع ہوگا.